کہ سیٹرڈے کے آفٹرنون میں پانی یہاں پہ بڑا جو ریلا ہے وہ پہنچ جائے. شہریوں کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کے تحفظ کے لیے کریں گے, کسی ایسی جگہ پہ شگاف ڈال کے پانی کو ڈائیورٹ کریں گے جہاں پہ بالکل بیرن لینڈ ہوگی, گھر نہیں ہوں گے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی, تاکہ ہم اپنے شہریوں کو محفوظ رکھیں. یہ ہے کہ ایک بندہ بھی فیملی کا وہاں پہ حفاظت کے لیے نہیں چھوڑیں گے. وہ ان دیہاتوں میں ہم اپنی پولیس تعینات کریں گے بورڈز کے ساتھ, جو اسے حفاظت کرے گی اس گاؤں کی. کسی بھی صورت کسی فیملی ممبر کو ہم وہاں پہ نہیں رہنے لے رہے ہیں کہ جی روٹین میں پانی آتا ہے. پہلے ماضی کے سالوں میں شاید 1-2 لاکھ کسی کا آتا ہوگا, اس دفعہ ایکسیپشنلی ہائی فلڈ آ رہا ہے اور پانی چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایک اوپن سیکرٹ ہے, پانی زیادہ آنا ہے. آپ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں. ہم تو اب نکالیں گے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ان کی نا مال جان کی حفاظت کرنا, تو اس کے لیے اسٹیٹ کو کوئی بھی اسٹیپ لینا پڑے گا تو لیں گے, ہم ان کو نکالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لے کے آئے. فلڈ کے حوالے سے بھی ہم نے ایک بڑی لیول کی میٹنگ کی ہے. میں سی پی او صاحب اور باقی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس یہاں موجود تھے, جو مل کے ہم اپنے لوگوں کو, شہریوں کو محفوظ بنائیں گے. اب لوگوں کو اندازہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے ہیڈ مرالا سے پانی کا فلو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ادھر سے راوی میں بھی پانی زیادہ آ رہا ہے جسر سے آگے, اور ستلج میں بھی پانی آ رہا ہے گنڈا سنگھ والا سے. ابھی اس ٹائم پہ خانکی سے پانی گزرا ہے تقریباً 5 لاکھ کیوسی کے قریب, اور اس سے آگے ابھی ہیڈ قادرآباد کے پاس 7 لاکھ کراس کر چکا ہے. یہ الٹیمیٹلی آگے آئے گا ٹریمو میں, اور ٹریمو سے بعد تقریباً 2 دن لے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ ہیڈ محمد والا کو ٹچ کرے گا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 7.5 سے 8 لاکھ کیوسی تک پانی یہاں سے گزرے گا, جو پیچھے سے اس کا فلو آ رہا ہے. تو اسی حوالے سے ہم لوگوں نے سارے سروے بھی کر لی ہے. آج پورا ڈیٹیل سے وزٹ کیا میں نے اور سی پی او صاحب نے, جو ہمارا پروڈکشن بند تھا, ساتھ ہمارے ایکشن ایریگیشن بھی تھے, ہمارے فیلڈ کے سارے افسر وہاں موجود تھے. ہمارے جو متاثر ہونے والے مواضعات ہیں وہ کوئی 138 کے قریب ہیں. جو اتنا پانی بڑھے گا تو وہ متاثر ہو سکتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ہم لوگ ان کی ارلی ایویکویشن کروا کے تو ان کو محفوظ مقامات پہ پہنچا دیں. ابھی ہم لوگوں نے تقریباً 25 کے قریب ریلیف کیمپس اسٹیبلش کر دی ہیں along دا ریور بیڈ, جہاں جہاں پہ بھی ایویکویشن ہو, تاکہ لوگوں کو جو اپنی قریب 3 کیمپ پڑ رہے ہیں وہاں پہ وہ چلے جائیں. کیمپس میں ہم ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں. لائف اسٹاک کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم نے وہاں پہ ہمارے جو ویٹرنری کے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. ہم چھوٹے بڑے جانوروں کی ویکسینیشنز بھی کر رہے ہیں. اپنے لوگوں کے لیے بھی جو ہماری ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف ساری دوائیاں لے کے موجود ہے کہ جو خدا نخواستہ واٹر بورن ڈیزیز ہوں گی یا کوئی اور ایشو ہوگا تو اس کو ہم اچھی طرح سے ٹریٹ کر سکیں گے. ٹارگیٹ ہمارا یہی ہے کہ ہماری جو تحصیل صدر کے 49 موضع ہیں, سٹی کے 12 ہیں, شجاع آباد کے 27 ہیں, اور جلال پور کے 50 کے قریب ہیں. جلال پور میں ہمیں ستلج بھی ہٹ کر رہا ہے اور چناب بھی ہٹ کر رہا ہے. تو ہم نے جتنے بھی 138 کے قریب مواضعات ہیں, 2 دن پہلے سے ہم لوگوں نے اناؤنسمنٹس میس لیول کی شروع کروا دی ہیں. ہماری ریونیو کی ٹیم, ریسکیو کی ٹیم, سول ڈیفنس کی ٹیم وہ نکال رہی ہے. آج ہم نے سی پی او صاحب کو ریکویسٹ کر کے پولیس کو بھی انگیج کر لیا ہے. اب ساری ڈیٹیل سے ہماری ورکنگ ہو گئی ہے. پولیس کی ہیلپ کے ساتھ ہم سارے لوگوں کو نکال کے تو محفوظ مقامات پر پہنچا دیں گے. ابھی تک جو میں نے اور سی پی او صاحب نے صبح سے وہ سروے کیا ہے, ہمارے جو ریور بیڈ میں بیٹھے لوگ ہیں ان کے 90% سے زیادہ لوگوں کے گھر یہاں پہ اربن ایریا میں ہے, اربن سیٹلمنٹس میں, یا ان کے رشتہ دار ہیں. تو وہ لوگ پریفر کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جانے کا, یا جو ان کے اپنے گھر ہیں وہ ایگریکلچر کے لیے وہاں جاتے ہیں, ریور بیڈ میں جاتے ہیں. رہنے کے لیے انہوں نے شہری علاقوں میں بھی گھر بنائے ہوئے ہیں. ہم ان کو کنونس کر رہے ہیں اور لے کے آ رہے ہیں کہ اربن ایریاز میں آ جائیں. ہماری اپنے بھی جو کیمپس ہیں, ہم اگر لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں تو ہم ان کو کھانا, صحت اور باقی ساری سہولیت دیں گے. اور کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی ایشو ہوگا تو لائف اسٹاک کی ورکنگ کر کے کہ جتنے ہمارے جانور ہیں ان کے چارے کے لیے بھی ہم نے آرڈر پلیس کر دیا ہے, تاکہ ہم اپنے شہریوں کو پوری طرح. سی پی او صاحب اریگیشن کی ٹیم کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ, بستی جھونک وینس ہے جہاں ملتان کے اندر, ملتان کی حد میں ایڈمنسٹریٹو جوریسڈکشن میں ریور داخل ہو رہے ہیں, وہاں سے لے کے ہیڈ محمد والا تک بند کے اوپر ہم نے ٹریول کیا ہے. ہمارے ساتھ اریگیشن کے ایکسپرٹس بھی موجود تھے, اور ہم نے خود بھی مشاہدہ کیا یہ کہ ہمارا وہ بند پوری طرح سے محفوظ ہے. جہاں پہ کوئی ویک ایریاز تھے وہاں پہ پچھلے سالوں میں لوہے کی پلیٹیں ڈال کے اس کو لاک کر دیا گیا, تاکہ واٹر کی سیپیج بھی نہیں ہوگی اور کوئی اس طرح کی ایروجن بھی نہیں ہوگی. تو ہمارا جو چناب کے ساتھ ہے پروڈکشن بند, وہ اللہ کا شکر ہے کہ بالکل محفوظ ہے, اور وہ 1 ملین سے زیادہ پانی ہوگا تو اس کو بھی ابزارب کر جائے گا, اتنا انہوں نے کوشن کے ساتھ. 138 موضوع میں جو ہم نے بھی سینسس کیا, ہمارے تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہمارے شہری بن رہے ہیں جن کو نقل مکانی کرنا پڑے گی. اس میں سے ہم نے تقریباً کوئی 45,000 کے قریب ہماری ابھی تک ہو چکی ہے, اور ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ کل تک ہم 100% ایویکویشن کروا دیں گے. اور جتنے بھی شہری آئیں گے, ہم اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ہر طرح سے پورا فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کو کھانا, میڈیسن, ہر چیز دیں گے. جو آپ نے بلیچنگ کی بات کی ہے, وہ
ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. آپ کو بھی اندازہ ہے کہ بعض اوقات علاقوں کو بچانے کے لیے ہم دریا کے اندر ایک شگاف ڈال کے, تو جو بیرن لینڈ ہے جہاں پہ کوئی رہائش نہیں ہے, کوئی ایگریکلچر ایریا نہیں ہے, تو پانی کو ہم ڈائیورٹ کر کے اس علاقے میں بھجوا دیتے ہیں تاکہ ہماری شہری آبادی یا لوگوں کی فصلیں, لوگوں کے جان, ان کے مال مویشی, ان کو بچایا جا سکے. اس میں ہماری ایک کمیٹی ہے جس میں ایکسپرٹس ہیں, اریگیشن ہے, NHA ہے, CMW ہے, اس میں آرمی کا بھی ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. اس میں ٹیکنیکلی وہ اسیس کریں گے کہ اگر اس طرح کی ضرورت محسوس کریں گے وہ لوگ, تو پھر کسی ایک ایسی جگہ پہ ہم بریچ ڈالیں گے. وہ آئیڈینٹیفائی کی والا کے پاس ہے, آگے بھی شیر شاہ کے پاس بھی ہے, تو وہاں پہ بریچ کا زیادہ اس میں کوئی وہ بات بہت زیادہ نہیں ہے پینک کرنے کی. وہ ہم سمجھ لیجیے کہ دریا کے اندر پانی کے گزرنے کا راستہ بنا دیں گے کہ جہاں پہ بیرن لینڈ ہے, جہاں پہ رہائشیں نہیں ہے, تو پانی کو ڈائیورٹ کر دیں گے کہ کچھ QC پانی وہاں چلا جائے تاکہ ہماری شہری آبادی بچ سکے. وہ جیسے ٹریموں سے ڈاؤن اسٹریم پانی آئے گا, پھر وہ ہماری اریگیشن کے ایکسپرٹس دیکھیں گے کہ پانی کس ویلوسٹی کے ساتھ آ رہا ہے, کیا وہ ہمارے کسی اسٹرکچر کو ڈیمیج کر سکتا ہے یا کسی رہائشی علاقے میں تو نہیں جا سکتا. تو پھر وہ ساری کیلکولیشن کرتے ہوئے ایکسپرٹس اس کو بتائیں گے. اور ہم لوگ چونکہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, ہم لوگ خود سے یہ ساری چیزیں مینیج کریں. بھی جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے سچویشن دیکھتے ہوئے مختلف جگہوں پہ دریا کے ساتھ 25 کیمپس ہم نے لگا دیے ہیں. کچھ اس میں سے اسکولس ہیں, کچھ ہاسپٹل جو قریب ہیں وہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے. اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم ضرور کریں گے. ہم جنرلی ویسے اگر کوئی ہمارے شہری اس میں کرنا چاہ رہے ہیں, والنٹریلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ انتظامیہ کا, پولیس کا ساتھ دیں. بیسیکلی جیسے انہوں نے بات کی ہے, سب سے پہلی ہماری پرائورٹی جو ہے کہ ایویکویشن کی جائے. ابھی روڈ بھی چل رہے ہیں, ٹرالیوں میں دوسری تیسری چیزوں میں آپ رکھ کے اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر لے کے جا سکتے ہیں. ساری کی ساری پولیس میں نے ولیج وائز اس کی ڈیکوریشن کر دی ہے کہ اس ولیج کو خالی کرانا ان 5 یا 7 لوگوں کی ذمہ داری ہوگی. اگر ہم ولیجز کو خالی کرانے میں بد وقت شام تک کامیاب ہو گئے, جو آپ کے خدشات ہیں کہ جی کیٹل تھیفٹ ہوگی, روڈ رابریز ہوں گی, انشاءاللہ وہ نہیں ہوگی. اب جو ڈپلائمنٹ ہماری, جیسے میں نے بتایا کہ پہلی ٹیئر ہماری ولیج پہ ہوگی, جس کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہاں پہ وہ ساری کی ساری ٹرانسپورٹیشن ارینج کرے. اس کے بعد جو محفوظ مقامات انہوں نے کی ہے وہاں پہ بھی ہم نے اپنی پولیس کی ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے. تو پولیس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ جو ہیڈ مین ہے, چیئرمین ہے, سابقہ کونسلرز ہیں, جو نوٹیبلز ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے, ان ساروں کو ہم نے انگیج کیا ہوا. جو سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی جن علاقوں میں ہو رہی ہیں ان کی ویڈیوز ہمارے ڈسٹرکٹ اور پولیس کے پاس موجود ہیں. لوگوں کو اویئر کرتے ہیں اور خطرات سے آگاہی کرتے ہیں. اس دفعہ جیسے ڈپٹی کمشنر صاحب نے آپ سے بات کی, ایکسیپشنلی ہائی جو فلڈ ہے وہ آنا ہے. اور ایکسیپشنلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بیٹ ایریا ہے وہ سارے کا سارا متاثر ہونا ہے. ہمارے جو بھائی ہیں ملتان کے رہائشی ہیں جو بیٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بالکل اس بات کو بڑا سیریس لیں کہ فلڈ ہر صورت آنا ہے, اور کل شام تک اپنا علاقہ خالی کر دیں. پولیس اور انتظامیہ ان کے ساتھ ہوگی. باقی بریچ والی جو بات کی ہے, ہائی پروبیبلٹی ہے کہ بریچ کرنا پڑے گا ہمیں. تو بریچ کرانے کے بعد جو ولیجز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ ان کو وہاں سے جانا ہوگا. اب اگر بریچ آپ 11th آور پہ کرتے ہیں, آبادیاں اپنے ایکولیٹ نہیں کی ہوئی ہیں, تو چانسز ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی جانیں جو ہیں ایٹ رسک ہوں گی. اس لیے میں نے اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے, بریچ کے بعد جو ولیجز افیکٹ ہونے ہیں ان کو بھی ہم کل شام تک خالی کروا لیں گے, تاکہ اگر بریچ ہوتا ہے کسی طرح کا جانی نقصان. میں 2 گھنٹے موزہ گلی میں گزارتی ہوں خود پرسنلی. میں صبح ادھر ہی تھا, ٹھیک ہے, CPO صاحب بھی تھے, SP تھے, میرے AC صدر تھے. ہم موزہ گلو جھونک فرینڈس کے ساتھ وہاں تسلی سے ٹائم گزار کے آئے ہیں. لوگ دوبارہ آپ لوگوں کے پلیٹ فارم سے میں ریکویسٹ کروں گا, آپ بھی موٹیویٹ کریں لوگوں کو کہ لوگ اس کو ایسے یوزول لے رہے ہیں کہ جی روٹین میں پانی آتا ہے. پہلے ماضی کے سالوں میں شاید 1-2 لاکھ کسی کا آتا ہوگا, اس دفعہ ایکسیپشنلی ہائی فلڈ آ رہا ہے اور پانی چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایک اوپن سیکرٹ ہے, پانی زیادہ آنا ہے. آپ بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں. ہم تو اب نکالیں گے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ان کی نا مال جان کی حفاظت کرنا, تو اس کے لیے اسٹیٹ کو کوئی بھی اسٹیپ لینا پڑے گا تو لیں گے ہم. ان کو نکالیں. اور